یہ بھی خبر ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، نہ صرف یہ کہ نواسے ہیں بلکہ بہت پیارے اور عزیز نواسے ہیں، جن کی شان میں کبھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جنت کے پھولوں کا سردار، نوجوانوں کے سردار کہتے ہیں، کبھی جنت کا پھول کہتے ہیں، کبھی اپنے دل کا ٹکڑا کہتے ہیں، کبھی ان سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ کے دوران خطبہ چھوڑ کر آگے بڑھ کے ان کو اپنے گود میں اٹھاتے ہیں۔ کسی بھی جگہ پر آپ ذاتی طور پہ یا اجتماعی طور پہ اگر موجود ہیں اور آپ کی وجہ سے، واقعہ کربلا ایک تاریخی واقعہ ہے، اور تاریخ یعنی ہسٹری از ناٹ ایز اتھینٹیکیٹڈ ایز دا ہولی قرآن اینڈ دا ہولی سنت۔ امن اور سکون آ سکتا ہے تو آپ کو آگے بڑھ کے کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی ان دونوں بھائیوں کی اور ان دونوں شہزادوں کی زندگیوں سے ہمیں ایک بڑا خوبصورت سبق ملتا ہے۔ نہت اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ایک خوبصورت پروگرام حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں اپنے میزبان عتیق اللہ عمر کی طرف سے آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ آج تذکرہ ہے جناب حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما کا، جنہیں امام الحسنین بھی کہا جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادگان ہیں۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بھی خبر ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، نہ صرف یہ کہ نواسے ہیں بلکہ بہت پیارے اور عزیز نواسے ہیں، جن کی شان میں کبھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جنت کے پھولوں کا سردار، نوجوانوں کے سردار کہتے ہیں، کبھی جنت کا پھول کہتے ہیں، کبھی اپنے دل کا ٹکڑا کہتے ہیں، کبھی ان سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ کے دوران خطبہ چھوڑ کر آگے بڑھ کے ان کو اپنے گود میں اٹھاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں نماز کا سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، نماز جو کہ مومن کی معراج ہے، اور سجدہ جو کہ نماز کی معراج ہے، اور جو سجدہ کر رہا ہے وہ صاحب معراج ہے۔ اس حالت میں امام الحسنین جب چھوٹی چھوٹی عمر میں ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے نانا کے کندھوں پر چڑھ جاتے ہیں، اور یہاں تک الفاظ موجود ہیں کہ ان کی محبت میں آ کے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ کیا خوبصورت سوار تھے اور کیا خوبصورت سواری تھی۔ اللہ پاک ان کی محبت ہمارے دلوں میں بھی کما حق کو شامل کر دے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بڑے تھے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوتی ہے، ابھی اب زخمی حالت میں ہیں، تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت حسن کو اپنا خلیفہ نامزد کر لیں۔ تو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں نے لوگوں کی ڈیموکریٹک جو اوپینین ہے، جو جمہوری رائے ہے، اس کا بہرحال احترام کیا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہ میں اس سے روکتا ہوں تمہیں، نہ میں اس کا حکم دیتا ہوں، یہ آپ کی مرضی ہے، اٹ از ٹوٹلی اپ ٹو یو، یہ آپ کا معاملہ ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ خیر، آپ کو مسلمانوں کا 5واں خلیفہ بنا دیا گیا۔ تاریخی اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملات کچھ ایسے تھے خلافت کے اعتبار سے اور حکمرانی کے اعتبار سے۔ تو جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ یہ معاملات تلخی اور شدت اختیار کر رہے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ طور پر سرنڈر کر دیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور مسجد کوفہ میں اسی ممبر پر بیٹھا کے بیعت کی جس ممبر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑے حادثے سے روک لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو معاہدہ تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک میں بتائی گئی پیش گوئی اور خوشخبری کا بھی ایک برتاؤ تھا، جس میں آپ نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یہ مسلمانوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور اس کا عملی اظہار ہمیں 41 ہجری میں نظر بھی آیا، جب انہوں نے اپنی خلافت کو سرنڈر کیا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کیا۔ ان کا تو جلد ہی انتقال ہو گیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے چھوٹے بھائی تھے اور نواسۂ رسول بھی ہیں، عظیم صحابی بھی ہیں، بہت ساری عظمت و شان کے مالک بھی ہیں، انہوں نے پھر اس کی پاسداری کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 20 سال کے قریب، 19 سال اور کچھ ماہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پوری پاسداری کی، جس میں بڑوں کا احترام بھی شامل تھا، معاہدے کی پابندی بھی شامل تھی، اور سب سے بڑھ کر مسلمانوں کا امن اور سکون بھی عزیز تھا۔
کسی بھی جگہ پر آپ ذاتی طور پہ یا اجتماعی طور پہ اگر موجود ہیں اور آپ کی وجہ سے امن اور سکون آ سکتا ہے تو آپ کو آگے بڑھ کے کردار ادا کرنا چاہیے. یہ بھی ان دونوں بھائیوں کی اور ان دونوں شہزادوں کی زندگیوں سے ہمیں ایک بڑا خوبصورت سبق ملتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 20 سالہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو دور ہے اس دور میں کئی ایک چیزوں کے ساتھ ان کو اختلاف بھی تھا اور یہ انسانی معاشرے میں عین ممکن ہے. ہو بھی سکتا ہے آپ کی ڈفرینس اور آف اوپینین جو ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھا کہ اپنے حوالے سے بھی اور تاریخ کے اعتبار سے بھی کہ جس طرح ہماری ظاہری شکلیں ایک دوسرے سے 100% نہیں ملتی جلتی ایسے ہی ہمارا سوچنے کا آلہ ہماری سوچ ہمارا دماغ ہماری مینٹیلٹی یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی. عین ممکن ہے کہ بہت ساری باتوں سے اختلاف ہو جائے. ہو سکتا ہے گھر میں آپ دیکھیے ماں بیٹی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے بھائی بھائی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے باپ بیٹے کے درمیان ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. صرف اور صرف یہ ہے کہ جو اختلاف ہے نا اس کو اختلاف رائے ہے اس کو مخالفت نہیں بنانا چاہیے. مخالفت کو پھر گالی نہیں بنانا چاہیے اور گالی کو پھر گولی نہیں بنانا چاہیے اور گولی کو پھر بم بارود نہیں بنانا چاہیے کہ کون کب مار ڈالے گا مجھے کافر کہہ کر. اس شہر کے ہر شخص سے ڈر لگتا ہے. اس حد تک یہ بات نہیں جانی چاہیے ورنہ اختلاف کس دور میں نہیں رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے بعد چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی موجود تھی پھر جو آپ فائنل ڈیسیژن یا اوپینین دیا کرتے تھے وہ اٹ موسٹ ہوتی تھی اس کے اوپر تو سب ایمان لاتے تھے اور ضروری تھا. لیکن اس کے بعد تو بہت سارے معاملات میں اختلاف ہوا مسلمانوں کا اور وہ اختلافات کو حل بھی کیا گیا ہے اور قرآن مجید بذات خود کہتا ہے کہ اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن حل یہ ہے کہ فردوہ الی اللہ ورسول اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کی طرف یا ان کے احکامات کو جب تک آپ مشعل راہ رکھیں گے آپ ان کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں. ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ختم ہوا پھر واقعہ کربلا پیش آیا. بلا شبہ جب بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جائے گا اس میں واقعہ کربلا جو ہے وہ ایک بڑی تلخ حقیقت کے ساتھ موجود رہے گا. واقعہ کربلا کو بیان کرنے یا اس کی تفصیلات تو بالکل موضوع بحث نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں 5 باتیں میں آپ سے ضرور عرض کرنا چاہوں گا. کبھی بھی واقعہ کربلا کو سنیں پلس میں سنیں یا مائنس میں سنیں یہ 5 باتیں ذہن میں رکھا کریں پھر انشاءاللہ العزیز ہم بہت ساری گمراہیوں سے بچ جائیں گے. نمبر 1 جو بات پہلے بھی میں کر چکا ہوں واقعہ کربلا ایک تاریخی واقعہ ہے اور تاریخ یعنی ہسٹری از ناٹ ایز اتھینٹیکیٹڈ ایز دا ہولی قرآن اینڈ دا ہولی سنت. جب تاریخ کی اتھارٹی قرآن و سنت والی نہیں ہے تو میں اس کی ویٹیج بھی قرآن و سنت والی نہیں دوں گا. میں قرآن و سنت کی طرح اس پر آنکھیں بند کر کے یقین بھی نہیں کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں نا آج بھی اگر کوئی بندہ آج کی تاریخ لکھتا ہے آپ اور لکھیں گے میں اور لکھوں گا 3rd پرسن اور لکھے گا جو ہماری پسند ناپسند ہے اور اسپیشلی جو میری رائے سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے میں تو اسی طرف کی جھول کروں گا اور تاریخ میں بھی ایسا ہوا ہے اور بہت بار ہوا ہے. نمبر 2 واقعہ کربلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال بعد پیش آیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے دین مکمل کر دیا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین تو مکمل ہو چکا تھا جس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. سو مجھے اس کو اس پیک پہ نہیں لے جانا چاہیے کہ میں اس کی بنیاد پہ کسی کے دین اور اسلام کا فیصلہ کروں. نمبر 3 واقعہ کربلا کا میری پریکٹیکل لائف میں کوئی تعلق نہیں ہے. پریکٹیکل لائف میں مجھے عبادات میں عقائد میں یعنی ایمانیات میں معاملات میں اخلاقیات میں مجھے اس کی پابندی کوئی ضروری نہیں ہے یا اس کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ جاتی اور نہ آنی چاہیے. دس از اے بٹر فیکٹ. یہ تلخ حقیقت ہے بٹ یہ حقیقت ہے اور یہ بات ذہن میں رکھا کرے بہت سارے حقائق تلخ ہوتے ہیں بٹ الٹیمیٹلی ریزلٹنٹلی یا کانسیکوینٹلی یعنی اینڈ آف دا ڈے ہمیں حقائق کو تسلیم کرنا ہوتا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ واقعہ کربلا کے بارے میں نہ مجھے قبر میں نہ میدان محشر میں کہیں پر سوال نہیں ہونا اس میں کیا ہوا تھا. ہو واز دا رائٹ لیفٹ ہو واز دا رانگ غلط کون تھا صحیح کون تھا یہ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ ڈیسیژن میں نے نہیں کرنا. دس از ناٹ ٹوٹلی اپ ٹو می. یہ مجھ پر معاملہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ پاک جانتے ہیں اور اللہ کے معاملات جانتے ہیں. اور ایک بات میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ جب دونوں جانب ایسی ہستیاں ہوں کہ جن کا احترام ہم پہ واجب ہو تو اس قسم کے واقعات میں ہمیں بہت بہت احتیاط سے گفتگو کرنی چاہیے. ایک ایسی بات کہ جو بہت سارے حلقوں میں شاید یا کئی حلقوں میں شاید اچھی نہ سمجھی جائے میں وہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک واقعہ کربلا کو بنیاد بنا کر پورے کا پورا دین اسلام بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے. کلمہ بھی بدل گیا نماز بھی بدل گئی روزہ بھی بدل گیا زکوٰۃ بھی بدل گئی حج بھی بدل گیا. آخر کیوں جبکہ دین تو اس سے پہلے مکمل ہو چکا تھا. پھر یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے
کہ واقعہ کربلا کو بنیاد بنا کے کبار صحابہ اکرام، امہات المومنین، خلفائے راشدین، ان کو کیوں برا بھلا کہا جاتا ہے؟ اگر صرف اس ایک واقعے کی بنیاد پر یہ ساری حرکات کی جا رہی ہیں تو آئی مسٹ بی الرٹ، دیر از سم تھنگ رانگ. پھر اس کا مطلب ہے مقصد کوئی اور ہے، یہ کھرے کہیں اور جاتے ہیں. سو بی الرٹ اینڈ بی ویئر آف دیٹ. بہت آپ کو خبردار ہونا چاہیے، کہیں اس واقعے کی آڑ میں میری ایمان کا سودا نہ ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، خاتمہ بالخیر کرے. ایک مرتبہ آپ کا پھر شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.